اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر کے نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاعلی والصلاة والسلام علی سیدنا حبیبنا طبیبنا شفیعنا راحت قلوبنا محمد ابن عبداللہ نورا من نور اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد والبرهان الرشيد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم۔ عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس پاک پروردگار کا کروڑہا کرم ہے کہ مسلسل ہم اور آپ اس بزم پاک میں بیٹھ کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی روح کو تازہ کرتے ہیں اور ایمان کی بیٹری کو چارج کرتے ہیں۔ یہ میلاد ہی کی برکت ہے کہ اگر میلاد کی ان 12 مجالسوں کو بند کر دیا جائے تو امت محمدیہ کو کیا پتہ چلے گا کہ رسول بولتے کیسے تھے، رسول چلتے کیسے تھے۔ اور اس بزم میں آ کر ہم اور آپ توجہ کہاں رکھتے ہیں؟ رسول کی بارگاہ۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی توجہ مدینے کی جانب ہو جاتی ہے، پھر مدینے والے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ ایک نظر فرما دے، پگڑی سمجھ جاتی ہے، ایک نظر پڑ جائے۔ اور ہمارا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ رسول کا عشق ہی ہے کہ ہماری گلیوں میں، محلوں میں جیسے ہی عشاء کی نماز سے لوگ فارغ ہو کر مسجدوں سے نکلتے ہیں، گھروں میں بچے شور پکار شروع کر دیتے ہیں کہ جلدی سے ماں ٹوپی کدھر ہے، کوئی بچہ کہتا ہے ماں چپل کدھر ہے، کوئی بچہ کہتا ہے ماں کرتا کدھر ہے۔ ماں بھی پیار سے پوچھتی ہے بیٹا ہو کیا گیا، رات کے 9:30 بج رہے تو کہاں جا رہا ہے؟ بچہ بڑی محبت سے کہتا ہے کہ رسول کے میلاد کا جشن منانے جا رہا ہے۔ یہ میری اور آپ کی نسلوں کے لیے کیا کافی نہیں ہے کہ تیرا اور میرا بیٹا 10 بجے سینما ہال کی طرف نہیں، دنیاوی باتوں کی محفلوں کی طرف نہیں،
بلکہ اس مجلس میں آ رہا ہے جہاں پر حبیب کی نعتیں سنائی جا رہی ہیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہوتی ہے، ہماری نورانیت اور نکھرتی ہے جب جب نعتیں سنتے ہیں۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے ہمارا یہاں آنے کا؟ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسول کی توجہ ہو جائے۔ اب جو توجہ محفل میں رکھے گا توجہ اسی پر ہوگی، رسول کی جانب توجہ۔ یہ گنبد خضرا کا بینر کیوں لگایا معلوم ہے؟ جب آپ گنبد خضرا کو دیکھیں تو آپ بیٹھے ڈیسا میں ہو مگر تصور میں گنبد خضرا ہو، اس لیے کہ دنیا کا قانون ہے جب بچے کو دنیا دیکھتی ہے تو بچے میں باپ کی صورت یا ماں کی صورت نظر آتی ہے۔ میں نے کہا تم تو قربان جاؤ قسمت پر کہ چہرہ آل رسول کا دیکھو، تصور مصطفیٰ کریم کا۔ یہ گنبدوں کی نورانیت، ان گنبدوں کا تصور، ان بارگاہ رسالت کا جو ہمارے دلوں میں خیال آتا ہے وہ ہمارے ذہنوں کو پاک کر دیتا ہے، کیونکہ نبی کی ذات پاک، نبی سے منسلک ہر شخص پاک۔ میں ایک بات بتاؤں، میرے اللہ نے اپنے حبیب کو کوئی چالو چیلی چیز دی ہی نہیں۔ جملہ بڑا ہلکا بول رہا ہوں، معاف کریے گا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز دی ہی نہیں، جو کچھ دیا پہلے والوں کو نہیں دیا تھا۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ پہلے والوں کو، حقیقت تو یہ ہے کہ جتنا تمام انبیاء کو ملا تھا وہ صرف مصطفیٰ کی ذات میں جمع ہوا، مگر میں کچھ اور کہہ رہا ہوں۔ پہلے کسی کو ابو بکر نہیں ملا تھا، بولے یار سبحان اللہ۔ پہلے کی امت میں کسی کو عمر نہیں ملا تھا، پہلے کی امت میں کسی کو عثمان نہیں ملا تھا، پہلے کی امت میں کسی کو حیدر کرار نہیں ملا تھا، اور پہلے کی امت میں کسی نبی کو حسن و حسین جیسے نواسے نہیں ملے تھے۔ جملے پر نعرہ چاہوں گا، اس ذات کے لیے نعرہ چاہوں گا جس پر میں قربان، میری نسلیں قربان، میری جانیں قربان۔ ان نبیوں کو بیٹیاں ملی مگر وہ نہ ملی جو سیدہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، معلمہ بھی ہے، غیر معلمہ بھی ہے۔ میری بیٹیاں مریم کی عزت کو سلام، آسیہ پاک دامن کو سلام، ہم سب کو سلام کرتے ہیں، مگر مجھے پتا کسی نبی کے پاس زہرا جیسی ہے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کھول کے پڑھتے ہیں تو سورت کوثر بتاتی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ارے کوثر جس ذات کو عطا ہوئی وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ میں واللہ بتا رہا ہوں، میں اللہ کی عزت کی قسم آ کے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بول رہا ہوں تیاری نہیں تھی، تھکان سفر کی بدن کو توڑ رہی تھی، مگر جب بلوانے پہ آتے ہیں تو مردے بول پڑتی ہیں۔ یہ تو وہ کریم بارگاہ ہے، جب بلوانے پہ آئے تو کئی سالوں پہلے ایک قوال مرا تھا بغداد کے قبرستان میں، تو اسی در کا ایک بیٹا کہتا ہے کہ اٹھ میرے حکم سے، بس اٹھا نہیں
تاریخ کہتی ہے اٹھا بھی اور گاتا ہوا اٹھا. جب یہ پکارے تو مردے بول اٹھتے ہیں. تو ہم تو پھر بھی ظاہری تھکان والے ہیں، اور الحمدللہ پورے ڈیسا کو قبلہ پیر صاحب کی طرف سے سلام بھی اور دعائیں بھی. بات میں کچھ یہ کر رہا ہوں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اسے وہ کچھ ملا. بولے سبحان اللہ. میں بات کر رہا ہوں سرکار ابو بکر صدیق کی. کیوں؟ اب آپ کہیں گے ایسا تو کیا تھا اس ذات میں؟ تو سنیے. حضرت ابو بکر کے والد ابو قحافہ ایک دن لے کر گئے حضرت صدیق اکبر کو بت کے سامنے جس کی وہ پرستش کیا کرتے تھے. اب توجہ رکھیے گا جو سمجھا رہا ہوں کہ نبی کو ملا بھی تو کیا ملا؟ وہ ملا جو سر سے لگا کے پیر تک پاک تھا. نبی کو ہر وہ ذات ملی جو بے مثل و بے مثال تھی. پچھلی امت میں نہ ابو بکر جیسا ہے، نہ عمر جیسا ہے، نہ عثمان جیسا ہے، نہ حیدر کرار جیسا ہے، نہ حسن و حسین جیسا ہے، نہ سیدہ جیسا ہے، نہ عائشہ جیسا ہے، نہ خدیجہ جیسا ہے. ارے بول دوں نہ غوث چلی جیسا ہے، نہ خواجہ ہند الولی جیسا ہے. میں توبہ کرتا ہوں اگر میں غلو کروں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو نسبت ملی ہے مصطفیٰ سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غوث اعظم سے بڑا اس امت میں کوئی نہیں ہوگا مگر فیضان محمدی تو ہم نے غوث میں دیکھی. اب توجہ چاہوں گا. میں بات کر رہا تھا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی. وہ ذات جسے اللہ نے اپنے رسول کے لیے چن لیا. اور میں ایک بات بتاؤں، میرے آقا کے مکمل خاندان میں نہ کوئی مشرک تھا نہ کوئی کافر. حضرت عبداللہ سے لگا کر، حضرت عبد المطلب سے لگا کر، کنان سے لگا کر، اوپر جتنی پشتے ہیں اسماعیل و ابراہیم سے لگا کر حضرت آدم تک کوئی نہ مشرک تھا نہ کافر تھا. نہیں. آپ کہیں گے حضرت دلیل کیا ہے؟ اللہ کی پیارے رسول فرماتے ہیں، میں کتاب سامنے رکھ کے بیٹھا ہوں، حوالہ میرے پاس، آ کر مجھ سے لے لیجیے. توجہ ہے آپ لوگوں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، سنو لوگوں سنو، اللہ نے کائنات انسانی میں بنو ہاشم کو چنا. بنو ہاشم میں سے بنو عبد المطلب کو چنا، اور بنو عبد المطلب میں سے حضرت عبداللہ کو چنا، اور حضرت عبداللہ کی پشت میں اللہ نے نور رسالت رکھا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ افضل گھرانے کو اللہ نے چنا. وہ افضل گھرانہ بنو ہاشم کا، اور ہاشمیوں کا کوئی مقابلہ نہیں. ہاشمی جو رسول کا گھرانہ تھا نا. اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جب حضرت عباس بن علی کی بات آتی ہے کہ ہاشمی گھرانہ جہاں پر جعفر جیسا، عقیل جیسا، حضرت حمزہ بن عبد المطلب جیسا، علی جیسا، حسن و حسین جیسا ایسے چمکتے ستارے ہو، ان کے درمیان حضرت عباس کو دنیا کمرے بنو ہاشم کہتی کہ یہ تو ہاشمیوں کا چاند ہے. فکر مت کریے، الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ کس کے ذکر سے کون راضی ہوتا ہے. حضرت عباس کا ذکر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہاشمی راضی ہو جائیں گے. ہمیں تو ہاشمیوں سے مطلب ہے نا، ہمیں تو کسی اور سے مطلب نہیں ہے. اب میں بات کر رہا تھا حضرت ابو بکر کی. میں وہی ہوں، فکر مت کریے، کہیں نہیں، وہیں آپ کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ، اور سمجھائیں گے بات کو
کہ رسول کو جو دیا اللہ نے بے مثل و بے مثال دیا۔ حضرت ابو بکر کے والد آپ کو لے کر گئے، ابو قحافہ لے کر گئے، چلو بیٹا، کس کے سامنے؟ بت کے سامنے لے کر گئے۔ اب حضرت ابو بکر کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے آگے جھک، اب وہ بھی صدیق فرماتے ہیں کہ میں 3 سوال کروں گا، اس کے بعد جیسا آپ بولیں گے ویسا کروں گا۔ حضرت ابو بکر کے والد کہنا سوچنے لگے کہ یہ کیا بات، یہ کیا سوال کرے گا، کیا مانگے گا بدھ سے؟ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو بکر نے بدھ کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ توجہ اشرف بھائی، توجہ، جملے بڑے قیمتی ہیں، ہے نا؟ میں بھوکا ہوں، کھانا کھلا، میں پیاسا ہوں، پانی پلا، مجھے کپڑے چاہیے، کپڑے دے دے۔ اب بدھ تھا، چپ۔ حضرت ابو بکر نے اٹھائی لٹ، جو توڑنا شروع کیا۔ حضرت ابو قحافہ کان پکڑ کر ان کی امی جان کی بارگاہ میں لائے، فرماتے تیرے بیٹے نے میرا بت توڑ دیا، یہ میرے بتوں کا گستاخ ہے، اس بچے نے آج گستاخی کی، میرے بتوں کو توڑ دیا، میں عبادت کس کے آگے کروں گا؟ تو آپ کی والدہ یوں بیان کرتی ہے کہ اے ابو بکر کے ابا، اس میں ابو بکر کا قصور نہیں ہے، یہ جب پیٹ میں تھا تو مجھے غیب سے آواز آتی تھی، اے اللہ کی بندی، تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ زمین پر صدیق ہے اور آسمانوں میں محمد کا رفیق ہے۔ یہ ابو بکر جب پیٹ میں تھا تو منادی ندا دیتا کہ یہ آسمانوں میں صدیق ہے اور زمین پر محمد کا رفیق ہے۔ وہ ابو بکر اللہ نے مصطفیٰ کو دیا، وہ ابو بکر دیا جو مشرک نہیں تھا۔ تو پھر میرا رب جب ساتھی اتنا پاک دے گا تو جس پاک بطن میں مصطفیٰ کریم 9 مہینہ رہے ہو، لوگ آج ایسے مسئلے نکالتے ہیں کہ حضرت آمینہ کیا تھی؟ مومنہ تھی، مسلمان تھی۔ میں نے کہا یار ایک بات بتا، میں تجھے فرسٹ کلاس حیدرآبادی بریانی لا کر دوں، مثال سمجھنا، بڑی چھوٹی اور بڑی بھونڈی مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، وہ مجھے معلوم ہے یہاں پر کتنے بڑے علامہ بیٹھے ہیں، ہے نا؟ چھوٹی سی مثال بس سمجھانے کے لیے، میں آپ کو فرسٹ کلاس گرما گرم لذیذ بریانی لا کر دوں اور اس کا جو برتن ہونا اس میں پیشاب لگا ہو، دیکھیے سمجھیے گا میں کیا رہا ہوں، گندگی لگی ہو اور بریانی لا کر رکھوں، اب میں آپ سے کہوں کھا، آپ کہیں گے حضرت کیسی بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہیں، غلاظت کے اندر آپ لذیذ بریانی پروس رہے ہیں۔ جب ایک صاف چیز کو، ایک صاف کھانے کے لیے ایک پاک برتن چاہیے تو اے ظالموں جواب دو، جو مصطفیٰ پاک کرنے آیا ہو وہ کسی کافرہ کے بدن میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اور سنو، نہ میرا رسول کسی غیر مسلمان کے پیٹ میں رہا، نہ میرے رسول نے حضرت ابو طالب کے گھر میں جو روٹی کھائی۔ سوال تجھ سے کرتا ہوں، بتا جو رسول پاک کرنے آیا ہو وہ کسی کافر پر کیسے روٹی کھا سکتا ہے؟ وہ کسی کافر کے گھر، میں بحثوں میں نہیں جاتا، جس کو اللہ پناہ کہے، کیا پناہ؟ اے حبیب جب ہم نے تجھے اکیلا پایا نا، اپنی پناہ دی۔ تاریخ کہتی ہے وہ پناہ کا نام حضرت ابو طالب ہے۔ خیر علماء بعض اوقات ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ وہیں جا رہے ہیں جہاں سب کو جانا ہے۔ اور کہاں جا رہے ہیں؟ وہیں جانا ہے جہاں سب کو جانا۔ اور بعض اوقات ہوتا ہی ہے نا کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں
ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ ابھی ہم نے کچھ سنایا نہیں ہے، سنانے پہ آ جائیں تو آپ سن نہیں سکیں گے۔ اور بس یہ محبت کی باتیں ہیں، محبت کی بات ہے۔ مگر ایک بات ہے نوجوانوں، ایک بات سنیں، ہمیں اپنے عقیدے اور اپنی عقیدت کسی چھاتی پیٹے سے نہیں لینی۔ ہمیں اپنا عقیدہ اور نظریہ کسی ایرے غیرے سے نہیں لینا۔ میں آپ کو جو آپ کو یہاں سنایا جاتا ہے، اگر وہ کتابوں میں نہ ہو، جو سزا چور کی وہ سزا میری۔ لوگ ویسے ہی ناراض ہو جاتے، کہاں سے لاتے ہیں؟ میں نے کہا آپ پڑھتے نہیں، میں کیا کروں اس میں کیا کروں؟ کیا میں آپ کے ابا کو اپنا ابا بنا لوں؟ کیا کروں؟ میں چاچا کہہ سکتا ہوں، باپ تو ایک ہی ہے نا، باپ تو ایک ہی ہے نا۔ جب ہر ایک کو باپ باپ کہے نا بچہ، تو پھر زمانے والے شک کرتے ہیں کہ یہ عجیب بچہ ہے نا، گھر میں بھی ابا ہیں، باہر بھی ابا ہیں، کتنے ابے ہیں اس کے؟ ہاں مگر ہاں اتنا ضرور ہے، باپ ایک رکھو، چاچا جتنے بناؤ۔ تو یہ تو سودا ہے محبت کا، ہے نا۔ میں بات کیا کر رہا تھا؟ رسول کو اللہ نے جو دیا بے مثل و بے مثال دیا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا، تو اب آپ کی خوشی میں دیکھنا چاہتا ہوں، بس آخری بات کر رہا ہوں۔ بور تو نہیں ہو رہے؟ کتنے لوگ بور ہو رہے بھائی؟ بور ہو رہے تو گھر جاؤ، یہاں کوئی کام نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں بور والوں کا کام ہی نہیں، یہاں تو سیدھا محبت کا پمپ لگتا ہے۔ بورنگ تو ہو چکی ہے، اب تو سیدھا پمپ میں سے محبت کا جام نکلتا ہے۔ آپ جو ہے نا، آپ بھی جو رسول کو ملے ہو، ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات کی حضرت۔ وہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ رسول کو، ہمیں رسول ملے یہ تو ہماری قسمت ہے ہی، مگر یہ بھی ہماری قسمت ہے کہ ہمیں رسول ملے اور رسول کو ہم ملے۔ قسمت امتی کی، رسول ہمیں ملے اور ہم رسول کو ملے۔ اب آپ کہیں گے حضرت امتی کے لیے کیا فخر کی بات ہے؟ سنو، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ تمام امتوں پر جنت حرام ہے اس وقت تک۔ دیکھیں تیرا اور میرا رسول پیار کتنا کرتا ہے، دیکھ ذرا تیرا میرا حبیب ہمیں چاہتا کتنا ہے، دیکھ تیرا میرا رسول تو تیرا اور میرا خیال کتنا رکھتا ہے۔ اللہ کے بھی فرماتے اس وقت تک تمام امتوں پر جنت حرام۔ یا رسول اللہ کیوں؟ آقا فرماتے جب تک میری امت، جب تک امت حبیب جنت میں نہیں جاتی کوئی نہیں جائے گا۔ میں نے کہا جواب میں چاہتا ہوں، اے ظالموں بتاؤ جو رسول اپنی امت کو، گنہگار امت کو جنت میں جانے سے پہلے نہیں بھولے گا، وہ اپنی اولاد کو جنت جانے سے پہلے کیسے بھول سکتا ہے؟ جو رسول ہماری اور تمہاری طرح جو دن رات گناہوں میں رہتے انہیں نہیں بھول سکتا یار، تو جو رسول کی اولاد ہے، جو اولاد رسول ہے، جو آل علی و زہرا ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھی، سناتا چلو، اجازت؟ آقا فرماتے جنت میں کس طرح داخلہ ہوگا معلوم ہے؟ میں ہوں گا، میں آگے آگے چل رہا ہوں گا، پیچھے میری اولاد چل رہی ہوگی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا شان ہوگی وہ؟ آگے حبیب پروردگار، آگے حبیب پروردگار، پیچھے پیچھے علی حسن و حسین زہرا۔ کیا منظر ہوگا؟ اور پھر میرے جیسا ایک غلام کہیں کونے میں دبا ہوا پڑا ہوگا تو میرا علی چھوڑ دے گا؟
میرا حسن چھوڑ دے گا, میرا حسین چھوڑ دے گا. جو دنیا میں نہیں چھوڑتے وہ وہاں کیسے چھوڑیں گے؟ دنیا بھی ہم تو انہی کے سہارے کاٹ رہے ہیں اور حشر بھی انہی کے نام پر برپا ہوگا. پیر صاحب نے کیا کہا معلوم ہے کہ حشر کی قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان تھا؟ میں نے کہا واقعی میں سچ کہا, قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان تھا؟ ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. ہمیں اٹھایا جائے گا, اٹھو, کہیں گے کیا ہوا؟ چلو وہ آ گیا. کون آ گیا؟ کون آ گیا؟ حشر کا دولہا آ گیا. اور اس کے ساتھ ان کے نواسے بھی ہے. کہے گا ہاں ہاں علی بھی ہے, ہاں ہاں ابو بکر بھی ہے, ہاں ہاں. تو چلو پھر اسی در پہ چلتے ہیں جہاں سارے نبیوں کو پناہ ملے گی. یہ شان ہے مصطفیٰ کی اور یہ شان ہے امت مصطفیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے اصل میں آیت پڑھی دی ہو وہی ہے. انشاءاللہ کل بھی ہے اپنے ہی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مولا کہنا سننا قبول فرمائے. کوئی غلطی خطا بھی ہو تو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.